یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ وسیم رضا ہند کا سوال یہ ہے کہ یہ جہاں نکاح کرنا چاہتے ہیں ان کی کاسٹ الگ ہے اور ان کی کاسٹ الگ ہے، مثال کے طور پہ وہ خان ہیں یہ انصاری ہیں، یا یہ سمجھ لیں یہ خان ہے وہ انصاری ہیں، تو رشتہ بھیجا تھا انہوں نے، بعد میں وہاں سے خبر آئی کہ وہ ہماری برادری کے نہیں ہیں، یعنی ہماری کاسٹ نہیں ہے، ہم لوگ خان ہیں اور وہ انصاری، تو اس طرح نکاح کے لیے منع ہو گیا۔ اب ان کا سوال یہ ہے کیا اس طریقے سے کرنا معاملہ کیسا ہے، جبکہ دونوں لوگ چاہتے ہیں کہ شادی ہونی چاہیے، فقط ذات برادری کے چکر میں کہ وہ ہماری ذات کا نہیں ہے، نکاح کو ٹالنا یا دیر کرنا کیسا؟ تو یہ تو میرے خیال سے آج کل عام تقریروں کے اندر بھی علماء اس چیز پہ بار بار زور دے رہے ہیں کہ ایسے معاملوں کے اندر نکاح میں تاخیر نہ کی جائے، اور یہ کہ بندہ اگر مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، عقائد کا درست ہے، یعنی مسلمان سے ہماری مراد ہمیشہ صحیح العقیدہ سنی ہوتا ہے، جہاں بھی کہا جائے کہ مسلمان ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ قادیانی یا بد دین بد مذہب یا وہابی بھی ہو تو مسلمان ہے، کیونکہ یہ لوگ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے جہاں بھی مسلمان کا نام لیا جاتا ہے اس سے مراد ہمیشہ اہل سنت کا صحیح العقیدہ سنی ہوتا ہے، نہ تو کوئی قادیانی نہ ہی کوئی علمی کتابی، ٹھیک ہے؟ تو اگر مسلمان ہے تو پھر ان کا نکاح کرنا چاہیے، ذات برادری نہیں دیکھنی چاہیے، اور اس کی وجہ سے ہی جو لوگ جو ہے نا پھر یہ نکاح کے اندر ایک تو تاخیر زیادہ ہوتی ہے، پھر یہ کہ بچے اپنی مرضی سے شادی کر لیتے ہیں، یا پھر اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جبراً کسی کو کسی پہ لاد دیا جاتا ہے اور پھر وہ زندگی بھر اس کے لیے بوجھ بنا رہتا ہے یا بوجھ بنی رہتی ہے۔ اور یہ کیونکہ فیملی جس کو چلانی ہے یا جس کو آگے دونوں کو مل کے رہنا ہے، ان کی مائنڈ سیٹ ان کا سیٹ ہونا چاہیے، ان دونوں کی سوچ ملنی چاہیے، پوری زندگی والدین کو ان کے رشتوں کے اندر خلل پیدا نہیں کرنی ہے۔ تو اس لیے اس طریقے کا معاملہ جو ہے نا شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ فلاں شخص یہ ہے تو وہ دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتا، یا اس لیے نکاح کو ٹال دینا کہ وہ ہماری برادری کا نہیں ہے۔ اگر لڑکا کام دھندہ صحیح کرتا ہے، گھر گرہستی صحیح ہے، عزت دار ہے، کوئی دوسری ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ اس کے اندر شادی کر دینی چاہیے۔ اب اگر امیجن کریں کہ کوئی اپنی کاسٹ کے اندر ہی شادی کر دے تو کیا وہاں لوگ پریشان نہیں رہتے؟ پریشان تو کاسٹ کے اندر بھی رہتے ہیں۔ کاسٹ میں کرنے کے لیے اس چیز کو لازمی نہیں ہو جاتا کہ بندہ کاسٹ میں شادی کرے گا تو مطلب وہ خوش ہی رہے گا یا لڑکی خوش ہی رہے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ یا پھر کاسٹ کے باہر کرے گا تو وہ دکھی ہی رہے گا۔ صرف ایک اپنی انا کا مسئلہ، اپنے تکبر، گھمنڈ اور اپنی ناک کا مسئلہ ہے کہ بندہ اپنی کاسٹ سے باہر نکلنا نہیں چاہتا۔ کچھ چیزوں میں تو چلو ٹھیک ہے بھائی، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے میں نکاح نہ، اور ایک قبیلہ اپنے قبیلے میں نکاح کر کے اس کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ ایک نظریہ الگ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ دوسرے قبیلے میں شادی کر ہی نہیں سکتے، دوسری کاسٹ کے اندر کر ہی نہیں سکتے، اور نہ کرنے کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے ہیں اور ہم بڑے ہیں۔ تو اسلام کے اندر ایسا چھوٹا بڑے والا نظریہ بھی نہیں ہے، کلمے کے لحاظ سے سب کے سب برابر ہیں، اسی طرح اسلام کے تمام فرائض اور واجبات کے لحاظ سے بھی سب کے سب ایک جیسے۔ تو والدین کا نظریہ درست نہیں ہے، کوشش کریں کہ ان کو اس چیز پر راضی کرے، گھر میں کوئی سمجھدار ہو، چاچا تایا وغیرہ بڑا، ان کو راضی کریں، ان کے پیرنٹس میں سے اگر نہیں مانتے تو وہ سمجھدار ان کو راضی کریں کہ بھئی اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کرا دیا جائے۔ البتہ اگر یہ ہے کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ ماں باپ کے بغیر نکاح ہو جائے گا، تو اگر کفو کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ 4 ان کے گھر کے بڑے لوگوں کو پکڑیں، 4 اپنے گھر کے بڑے لوگوں کو پکڑیں، نکاح کرنا چاہے تو آپ نکاح کر لیں، ساتھ میں آپ دونوں کو رہنا ہے، پیرنٹس کو نہیں رہنا ہے، یعنی اس طریقے سے تعلقات میں نہیں رہنا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے اگر ٹھیک ہے تو نکاح کر لینا چاہیے، شادی ہو جائے گا۔ باقی یہ ذات برادری کا معاملہ جو ہے نا وہ کم علمی والا معاملہ ہے، اور اس کے نقصانات بھی زیادہ ہوتے ہیں کہ لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، صرف یہ کہ برادری کا لڑکا نہیں ملتا تو شادی نہیں کرتے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ تو بچوں کو بھی چاہیے کہ والدین سے اس بارے میں بات کریں کہ بھئی اگر غیر برادری کا ہو تو کوئی حرج نہیں، صحیح کام دھندا ہے، لڑکا ٹھیک ہے یا لڑکی ٹھیک ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے، رشتہ دار بھی ٹھیک ہیں اور خاندان سماج کے اندر بھی ٹھیک ہے، تو شادی کر دینی چاہیے، اس کے اندر رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ باقی علماء کا اس پہ شاید بیان تو رہتے ہی ہیں، باقی اس سے زیادہ فرق پڑے گا کہ اپنے اپنے شہر کے جو ہے نا علماء کے، جہاں کا معاملہ آپ نے بتایا کہ شاید آپ بریلی کے ہیں، تو اپنے شہر کے علماء سے اس بارے میں رابطہ کریں گے، اس چیز پہ جو علماء زور دیں وہ کم سے کم جمعے کی نماز اور خطبے وغیرہ کے وقت میں جو تقریر یا بیان ہوتا ہے اس کے اندر اس چیز پہ فوکس کریں، اور جمعے کے اندر ایسے موضوع کے اوپر ضرور بیانات ہونے چاہیے کہ جو اپنے معاشرے کے اندر، مسلمان معاشرے کے اندر خرابی پیدا کرتے ہیں،
या उससे निजात पाने का क्या ज़रिया हो सकता है। और उसके अंदर सबसे बड़ा बिगाड़ ये रिश्तों के अंदर देर करना और साथ में ये ज़ात बिरादरी का मसला लेकर आना। तो इसके ऊपर भी जो है ना उलमा जब जुमे के अंदर काफ़ी लोग नमाज के अंदर आते हैं तो ऐसे में बोलेंगे तो इसका कुछ ना कुछ असर देखने को मिलेगा। इसके नुकसानात क्या होते हैं वो बयान करें, और अगर शादी करेंगे तो देर करेंगे तो क्या नुकसान है वो बयान करें, और अगर कहीं सही रिश्ता आए फिर भी लोग नहीं करते तो उसके नुकसान या क्या हदीस पाक में आया वो बयान करें। तो उससे मुआशरे में काफ़ी जो है ना सुधार पैदा होने की उम्मीद है कि अगर जुमे के बयान में इस तरीके का मामला मस्जिदों से अपने अपने शहर इलाके के अंदर हो, क्योंकि हर इलाके के जो लोग होते हैं वो जुमे में अपने इलाके की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने ज़रूर जाते हैं। भले ही कोई इंटरनेट पे किसी का बयान सुनता हो ना सुनता हो, लेकिन वो जुमे में मस्जिद में ज़रूर जाएगा। तो इत्तिफ़ाक़न ऐसा हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों तक इमाम साहब की बात जो है ना पहुँचे। अब अपनी वेबसाइट ब्लॉग के लिए होस्टिंग खरीदें qadrihosting.com से। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।